بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حمزہ بھائی, ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا ایف بی آر کا ایشو. محترمہ, آپ نے جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایف بی آر کے پیچھے پڑی ہوئی جی ہیں بالکل. اور ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں. آج تو ان کی میٹنگ نہیں ہوئی, لیکن لاسٹ 2 days میں انہوں نے میٹنگس کی ہیں اور ابھی بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے سمری جو ہے وہ 29 تک یعنی نیکسٹ ویک وہ بھجوانی ہے کیبنٹ کے پاس دوبارہ. تو اس الیکشن سے پہلے وہ اپنی لاسٹ ڈچ ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو باقی منسٹریز کے لوگ ہیں, خاص کر منسٹری آف لا, منسٹر فار لا, انہوں نے اس کی مخالفت کی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ اختیار اور مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی لیجسلیشن کی چیزیں اپروو کر کے چلے جائیں. تو اب دیکھیں اس کا کیا نکلتا ہے. اگلے 3-4 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ہمارے جو بھی ایف بی آر کے اور باقی لوگ ہیں ان کی نظریں فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ پہ لگی ہوئی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں بات تو ٹھیک ہے, منسٹری آف لا کا میرے خیال میں سٹانس ٹھیک ہے. اتنی بڑی لیجسلیشن جو ہے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے, اور یہ کر کے جا رہی ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ اگر ہم ویسے دیکھیں ان براڈر پرسپیکٹیو تو یہ جو چیزیں وہ کرنا چاہ رہی ہیں وہ ضروری ہیں, کیونکہ ٹھیک ہے. پولیٹیکل گورنمنٹس پھر وہی پولیٹیکل کمپرومائزز کریں گی, پھر وہ شارٹ کٹ ڈھونڈیں گی, پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی اور پھر کچھ نہیں ہوگا. ایک ویسے میں آپ کو بتاؤں, میرا اس میں ایک موقف ہے سر. وہ موقف یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ نے کسی بھی جگہ میں کوئی ٹرانسفارمیشن کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ ٹرانسفارمیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک پالیسی اس کی سوچ سمجھ کے بنا لیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, اور پھر اس پہ اگر کنسنسس ڈیولپ نہیں بھی کرتے تو ایک لارجر کنسلٹیشن آپ کر لیں. اس لارجر کنسلٹیشن کے بعد آپ اس کا ایک ایگزیکیوشن پلان جو ہے وہ بنائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب میں آپ کو بتاؤں اب وہ کیا پرپوز کر رہی ہے, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. اختلاف کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ بائیفرکیٹ کر دیں. اچھا, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, بائیفرکیٹ کر دیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کے اوپر اوور سائٹ بورڈ بنانا ہے. اوور سائٹ بورڈ کے اوپر آپ نے پالیسی بورڈ بنانا ہے. اب پالیسی بورڈ میں کون لوگ رکھنے ہیں؟ آپ نے کہا جی 3-4 سیکٹریز شامل کر لیں. خدا کا واسطہ ہے, ایس او ای لا آپ نے اپروو کیا ہے, آپ یہ کہتے ہیں گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ ہم نے سیکٹریز کا کم کرنا ہے. اب آپ ایسے سیکٹریز کو اس کے اندر شامل کر رہے ہیں جن کو ٹیکسیشن کا پتہ ہی نہیں ہے. ایسے ہی پھر آپ چیئرمین کس کو بنا رہے ہیں اس کا بورڈ کا؟ پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ. مجھے یہ بتائیں آپ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو کیسے اوائڈ کریں گے؟ آپ مجھے بتا دیں کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں آپ. یا تو آپ یہ انشور کر لیں کہ آپ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو اوائڈ کر سکتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے, اب آپ دیکھیں نا, میں پھر ان کے بارے میں آ جاتا ہوں اور وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے بارے میں سخت باتیں کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں یہ چیئرمین لگنا چاہتے ہیں اس کے بورڈ کے. جی جی یار مجھے یہ بتائیں کیا یہ چوروں کے فیسیلیٹیٹر نہیں ہیں؟ جی بالکل ہے یہ ٹیکس چوروں کے فیسیلیٹیٹر ہیں بھائی. لیکن وہ یہ کہتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم ود ان دی لا جو بھی ہم ٹیکس چوری کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم ٹیکس اوائڈنس کی بات کرتے ہیں. ہم اگر ٹیکس کہیں سے ریلیف مل جائے, وہ تو دیکھیں پھر تو آپ کے سارے جو لائرز ہیں جو سارے چوروں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, مرڈررس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, وہی آ کے جو ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اب آپ ایسے لوگوں کے کیسز جو ہیں ایسے مظفر نے اور اعتزاز احسن وارا نے لڑے, اور ابھی بھی جتنے آپ کے جو لائرز آ کے بیٹھتے ہیں اور جو گورنمنٹس کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کے کلائنٹس دیکھیں, آپ نہیں وہ دیکھیں نا. میری اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا سر. سر وہاں بھی تو کانفلکٹ آف آپ نے ٹیکس لگانا ہے اور وہ ٹیکس جو ہے وہ آپ نے وصول کرنا ہے پاکستان کے عام دیکھیں. لوگوں سے. اب آسمان سے تو نہیں, مہتاز بھائی دیکھیں ایک بات تو ہے کہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے گا نا. اگر آپ دیکھیں نا, میں جیسے کچھ لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان لوگوں کو لگا دیں, جیسے مسعود نقوی صاحب ہوا تھے, مطلب اب تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں میرے خیال میں وہ, ان کی تو, لیکن ہی نوز. وہ میں بھی ان کی تعریف کرتا ہوں, لیکن پتہ ہے چکر کیا ہے سر, آپ اس کے بجائے جو لوگ ٹیکس کے بارے میں جانتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ایف بی آر کے اندر سے ہوں, ریٹائرڈ لوگ جن کی انٹیگریٹی بیانڈ اس کے ہو. اچھا کوئی اچھے لائرس, مجھے ان پہ اعتراض نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کا جنہوں نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے اس طرح سے نکل کے بچ کے آپ ٹیکس اوائڈنس کر سکتے ہیں یا ٹیکس اویژن میں تو اس کو کہتا ہوں,
وہ کر سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی صورت میں نہیں لایا جا سکتا. دیکھیں میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن میں ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بات پوچھوں گا کہ جب شبر زیدی آئے تھے تو شبر زیدی نے ایک بلنٹلی کچھ چیزیں ایسی کی تھیں کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ جو 5 لاکھ روپے بجلی کا بل دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری آمدنی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں یہ کیسے ممکن ہے؟ ایف بی آر میں ریفارمز کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اگر کوئی حکومت ریفارمز کرنے میں سیریس ہے تو سب سے پہلے وہ پرال کو ٹھیک کر دے، پرال کو بلکہ بند کر دے تو زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ساری چوری چکاری کا ذریعہ جو ہے نا، ایک انہوں نے سبسڈری اپنی بنائی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے نیچے ایک سبسڈری بنا لوں اور کہوں کہ ٹیکنالوجی کا کام اس کے ذمہ ہے، اور اس کے بورڈ میں جا کے خود بیٹھ جاؤں. سب سے پہلے تو پرال جو ان کی سبسڈری ہے، جو کہ ایک ٹیکنالوجی آؤٹ فٹ ہے، اس کے بورڈ کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ تعریف بنتی ہے وہ بھی کرنی چاہیے. SIFC نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کے بورڈ کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں. یہ اچھا فیصلہ ہے. نہیں، اور اس کے بعد دیکھیں ایک اور بھی بات ہے کہ آپ اس کو جو ٹیکس فائلنگ سسٹم ہے اس کو آپ جتنا سمپلیفائی کریں گے اتنا ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ دیکھیں آپ یہ دکاندار ریٹیل سیکٹر جو ہے نا، اس سے آپ ایک فکس ٹیکس ہی لیں. یہ اب چھوٹے بزنس میں نے سر کوئی ٹیکس تو دے دیں ان سے. میں بھی دیکھنے والے جو ہیں اللہ کے لیے اس ملک پہ رحم کر دیں، ٹیکس دے دیں یار. نہیں دیتے ٹیکس. اچھا، ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ آپ شاید ٹیکس دے بھی دیں، ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ہراسمنٹ جو ہے نا، ہراسمنٹ کا جو ان کو ایک عنصر ہے وہ جب تک دیکھیں نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا جب تک ختم نہیں ہوگا وہ یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اچھا حمزہ بھائی، ایک چیز اور ڈسکس کرنی ہے اگر آپ اجازت دیں. جی بالکل سر. سر 29 تاریخ کو نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ رکھی گئی ہے جس کا ایجنڈا میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بھی بلا لی ہے پرائم منسٹر نے. یہ جاتے جاتے NEC اور CCI دونوں کی میٹنگز یہ کرنا چاہتے ہیں. جو نیشنل اکنامک کونسل ہے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے سر. یہ 5 سالہ منصوبہ، یہ اس کے جو سیلیڈ فیچرز ہیں، اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں میکرو اکنامک اور سوشل سیکٹر، اس کا ایک اپروول دینے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ایک کنٹروورشل پروگرام ہے جو پارلیمنٹیرینز کے ذریعے ڈول آؤٹ کیا جاتا ہے، اور نون کی اور PDM کی حکومت 90 ارب روپیہ اس میں ریلیز کر کے چلے گئی اپنے جتنا عرصہ ان کا تھا پہلے ہی مہینے سوا مہینے میں. اس میں سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے پیسے ابھی تک اس کی اتھرائزیشن ہو چکی ہے اس کے بعد سے مزید کوئی اتھرائزیشن نہیں ہوگی. اور میرا خیال یہ ہے کہ 60 ارب روپیہ اتھرائز کر کے گئے ہیں وہ. اب یہ تیسرا انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور یہ سمری جا رہی ہے کہ یہ جو صوبائی پروجیکٹس ڈالے جاتے ہیں PSDP میں، ان سب کو ختم کر دیا جائے گا. میرے خیال میں یہ اچھا ہے، لیکن صوبے اس پہ سنا ہے کہ مخالفت کر رہے ہیں، اور کچھ آوازیں آ رہی ہیں کہ شاید وہ بائیکاٹ کر دیں، لیکن بڑے گھر والے بلائیں گے تو پھر تو آ جائیں گے. اچھا، اس میں ایک اور بھی بات ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ہماری فائنانس منسٹر جو ہیں انہوں نے 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی بہت اوپنلی کرٹیسائز کیا ہے. کافی دفعہ جو ہے انہوں نے پبلک فورمز پہ جو ہے نا، پبلک فورا جو ہے آپ کے جتنے بھی ہیں ان میں انہوں نے اس پہ گئی ہیں، اور اس پہ جا کے انہوں نے ان کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کی وجہ سے جو ہے بہت انوملیز پیدا ہو گئی ہیں، گروتھ وہ ہو گئی ہے، گورننس لیول جو ہے وہ گر گیا ہے، صوبے جو ہیں صحیح طرح پرفارم نہیں کر رہے ہیں. تو ایک طرف یہ بھی ہے کہ وہ گورنمنٹ یہ جو ساری چیزیں کر رہی ہیں اس میں ان کو اوپر سے میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کنسنٹ حاصل ہے. اور ایک تو مسئلہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کسی طریقے سے جو ہے نا یہ 18 امینڈمنٹ جو ہے نا رول بیک ہو جائے. ویسے میں 18 امینڈمنٹ کا حمایتی ہوں سر. اچھا اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں سر ٹائم ہمارے پاس کم ہے، لیکن یہ آپ نے نئی بحث چھیڑ دی ہے. 18 امینڈمنٹ اور NFC کا میں حامی ہوں. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم لوکل گورنمنٹس قائم کریں، اور جو NFC ہے اس سے آگے PFCs بھی بنائیں تاکہ ریسورسز بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تک پہنچیں، لوکل گورنمنٹس تک پہنچیں، اور جو ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں یہ بھی ڈیوالو ہوں.
مزید ڈیوالو ہوں. سر یہی تو ہوا مسئلہ. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے صوبے اپنی طاقت بنا کے بیٹھ گئے ہیں, وہی تو ہوا, اپنے ٹیکس لگا نہیں رہے. اچھا اور دوسری بات یہ گوئنگ فارورڈ یہی سسٹم ہے, دنیا میں بھی یہی سسٹم چلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیلیفورنیا میں کا میئر زیادہ امپورٹنٹ ہے وہاں ان کے نزدیک, نہ کہ پریزیڈنٹ جو بھی امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے. تو وہاں وہ میئر وہاں اپنا میئر سے زیادہ سوال پوچھے جاتے تھے, میئر زیادہ ڈسکس ہوتا تھا اپنا گورنر یا میئر, نہ کہ آپ کا پریزیڈنٹ سے ان کا بہت ہی لینا دینا ہے. تو یہاں بھی یہ جو سمجھنا چاہیے, لیکن یہ انہوں نے 18 امینڈمنٹ جو ہے موونگ فار, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہونا تو یہی چاہیے, لیکن بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب سے جو آپ کو این ایف سی سے شیئر ملا ہے, جو آپ نے شعبے ان کے پاس گئے ہیں این ایف سی کے تھرو ڈیوالو ہوئے ہیں, لائک ہیلتھ ہوا ہے, ایجوکیشن ہوا ہے, ان کی پرفارمنس خراب ہوئی ہے. ایگریکلچر آپ کا آؤٹ پٹ گرا ہے. اب اس میں اچھا مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی صوبوں کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی, انہوں نے باہر بیٹھ کے مزے لیے ہیں کہ دیکھو. حمزہ بھائی اس ایشو کے بارے میں مزید کسی ٹائم ڈسکس کریں گے, چونکہ آپ نے ٹاپک بڑا امپورٹنٹ چھیڑا ہے. میرے خیال میں تو پرابلم یہ ہے کہ یہ 80th امینڈمنٹ اور این ایف سی کی سیکوینسنگ ہی ٹھیک نہیں تھی. ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم پیسے تو لینا چاہتے ہیں, ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. ایگزیکٹلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ذمہ داری پہلے دی جاتی, پیسے بعد میں دیے جاتے, اور پھر اس کے بعد اس کی کوئی مانیٹرنگ کا میکنزم بھی ایوالو کیا جاتا, جو کہ یہ لیکنگز ہیں. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے. حل یہ ہے کہ ہم چیزوں کو مزید ڈیوالو کریں بجائے سینٹرلائزڈ کرنے کے. اب یہاں پہ یہ سوچ ہے اسلام آباد میں کہ چیزوں کو سینٹرلائزڈ کر دیا جائے. میرے خیال میں یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. 80th امینڈمنٹ میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں چیزیں واپس نہیں کی جا سکیں گی, اور فیڈریشن کے جو یونٹس ہیں ان میں میرے خیال میں زیادہ پرابلم کریٹ ہو جائے. جی بالکل. تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے. اللہ حافظ.